صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ تین کی پہلی آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا مجھے قسم ہے انجیر کی زیتون کی، مجھے قسم ہے امن والے شہر نے اٹھائی. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہتر اچھا میں نے انسان کو خلق کیا ہے. سب سے احسن اچھا انسان ہے، یعنی اللہ نے مخلوقات میں سے سب سے اچھا کس کو خلق کیے ہے؟ انسان کو. تو انسانوں میں سے افضل و اکمل نور اکمل بھی، نو انسانی میں سے افضل بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ محمد. تو سب سے اچھا انسان کو. تو پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، بنی آدم کو شرف عطا کیا.
عقل کی وجہ سے اللہ نے عصر ان الانسان لفی خسر مجھے پیغمبر کی ذات مراد لی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ پہلی 4 قسمیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، یہ 5ویں قسم مجھے عصر کی قسم یعنی پیغمبر کی قسم یقیناً گھاٹا میں ہے، نقصان میں ہے، خسارہ میں ہے، مگر خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہوں گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جن کا ایمان پختہ ہوگا، فقط ایمان نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک کام بجا لاتے رہیں گے، فقط نیک کام نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں گے، عمل بھی درست ہوگا، عقیدہ بھی درست ہوگا۔ میں یوں کیوں نہ کہوں نے رکھا ہے یا رکھنے کا حکم دیا ہے، عمل وہ ہوگا جو 14 نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، فقط اتنا کافی۔ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، اللہ نے جسے پسند کیا ہے اللہ کے رسول اسے پسند کریں گے، فقط اللہ کے رسول نہیں ہے، مولا علی بھی اسے پسند کریں گے۔ اللہ کی پسندیدہ مخلوق یہ ہے جن کا عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، خیر البریہ لوگ ہوں گے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے، عمل بھی درست ہے، یہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، علی ان کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں خیر البریہ بھی، شیعہ بھی ہیں خیر البریہ بھی ہیں۔ تو آؤ ہم دیکھتے ہیں موحد کون ہے، رسول کا سچا امتی کون ہے، مولا علی کا سچا غلام کون ہے۔ توجہ ہے تو اور بہت سے علماء پڑھنے والے، میں فقط مصحف نہیں پڑھوں گا، 2-3 آیات آپ کی خدمت میں اور ترجمے پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ۔ او ہم دیکھتے ہیں اللہ کا ماننے والا موحد کون ہے، رسول کا سچا امتی کون ہے، مولا علی کا سچا غلام کون ہے۔ توجہ کا طلبگار ہوں، تو یہی عرض کر رہا ہوں۔ آؤ سورہ انفال کی پہلی آیت، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ مومن ہیں کون، مولا علی کے غلام، فرمایا سوائے اس کے کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا کمال ہے، جہاں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ ہے وہاں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، جناب جہاں اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، جہاں اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، جہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یہ دیکھو جہاں مولا علی کے غلاموں کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین، مومن کون ہیں، مولا علی کے ماننے والے، امیر المؤمنین کو امیر ماننے والے وہ ہیں۔ قرآن میں واضح اللہ حکم دے رہا ہے اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے مومن کے دل کانپتے ہیں۔ مولا علی کے غلام کی پہلی صفت یہی ہے کہ مومن موالی کی عدالت اس کے دل میں ہے، عدالت وکلا سارا جج مکمل عملہ دل میں ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ مولا علی کا غلام نہیں ہے۔
واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے مومن بھاگتا نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتا، نفرت نہیں کرتا اور قرآن کو غور بغور سنتا ہے. جب سنتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ ہوتے ہیں جو توکل بر خدا کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن وہ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے جسے ہم پاکیزہ مال دیتے ہیں، پاکیزہ مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہی حقیقی سچے مومن بھی ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے درجات بھی ہیں، ان کے لیے رزق کریم بھی ہے. صرف دو تین آیات کا ترجمے پہ اکتفا کرنے والا ہوں. تو فرمایا کون ہے مولا علی کے غلام؟ آؤ، قرآن نازل نہیں ہوا، مولا کائنات جوف کعبہ میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی، آنکھ کھولتے ہی قرآن کی تلاوت کر کے بیان فرما دیا کہ میرے غلام کون ہیں. لوح محفوظ کا مطالعہ آؤ سن لو. اور تفسیر کا ٹائم نہیں ہے. سورہ مومنین کی 8 آیاتوں پڑھ کر مولا نے بیان فرما دیا میرے غلام یہ ہیں. کون سی آیات سن لو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. نہیں بولے، میرے خیال میں قصیدہ پسند نہیں آیا جی، نہیں آیا، وہ سریلا نہیں آیا قصیدہ جو کسی گانے کی طرز پہ ہو. تو عرض کر رہا ہوں ترجمہ سن لو، ٹائم نہیں ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. فرمایا فلاح پا گئے مومن کون سے جو نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والی اور لغویات سے اجتناب کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے. توجہ ہے. تو دو آیاتوں کا ترجمہ اور نتیجہ خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. سن لو پارہ نمبر 22 پہلا صفحہ پڑھ لینا. فرمایا کون ہے مولا علی کے غلام؟ سن لو. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمہ تفسیر کا ٹائم نہیں. فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں. فرمایا خضوع و خشوع کرنے والے مرد، خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں. فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں. صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں. سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. پارہ نمبر 11 دوسرا صفحہ جی، پارہ نمبر 11 دوسرا صفحہ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین.
کون ہے علی کے شیعہ؟ سن لو، فرمایا علی کے شیعہ کی پہلی صفت یہی ہے التائبون، گناہ سرزد ہو جائے توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، یہ ہیں علی کے شیعہ۔ من اوتی توبہ لم یحرم القبول، مولا خود فرماتے ہیں جو خلوص نیت سے توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ کو قبول کرائے گا۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں وضاحت کرتا آیات الہی کے ذریعے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں غفار ہوں، اسے معاف کروں گا جو ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح انجام دے گا۔ فرمایا اس کی آخری شرط توبہ کی یہ ہے جس وقت روح حلق میں ہو، آخری سانس موجود ہو، محبت اہل بیت سینے میں ہو، محبت اہل بیت سینے میں ہو، تب توبہ قابل قبول ہے۔ سن لو، التائبون العابدون، عبادت کرنے والے ہوں گے علی کے شیعہ، السائحون، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہوں گے، الراکعون، رکوع کرنے والے ہوں گے، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہوں گے، الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، امر بالمعروف بھی کریں گے، نہی عن المنکر بھی کریں گے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی شریعت کی حدود کی حفاظت کریں گے۔ اے میرا حبیب انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا پھر کسی وقت موقع ملا تو بیان کروں گا، مسائب نہیں پڑھنا عزیزان گرامی، فقط نتیجہ چند الفاظ سن لو، محترم آ چکے ہیں تاکہ کسی کا ٹائم غصب نہ ہو جائے۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، نتیجہ کیا ہے؟ اگر چاہتا ہے ہماری روح پاک ہو جائے، روح پاک ہو جائے، قیامت کے دن ہمارے آل محمد، محمد وآل محمد ہماری سفارش کریں، تو پھر 14 کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ جہاں حکم دے بیٹھ جاؤ وہاں اٹھنا حرام، جہاں حکم دے کھڑے ہو جاؤ وہاں بیٹھنا حرام، جہاں حکم دے نماز پڑھو وہاں تر کرنا حرام، توجہ ہے، جہاں حکم دے یہاں اٹھ کر چلے جاؤ وہاں بیٹھنا حرام، اور اطاعت کرنی پڑے گی۔ میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر 14 کے طریقے پہ چلتے ہوئے نجات نہیں ہو سکتی تو سمجھ لو پھر جنت ہے نہیں، یا جنت ہے تو جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جہاں روح کو پاک کرنا ہے تو اللہ نے ان ہستیوں کو ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب روح بیمار ہو جائے اس دروازے پہ جانا پڑے گا۔ یہ روح کے معالج ہیں، جسم کے معالج ڈاکٹر ہوتا ہے نا، بخار ہے ڈاکٹر دوائی دے گا، کوئی بیماری ہے ڈاکٹر فیس بھی بھرنی پڑے گی، لیکن کیا ہے جہاں روح بیمار ہو جائے وہاں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، 14 ڈاکٹر ہیں جس کے دروازے پہ مرضی چلے جاؤ، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ توجہ ہے، جناب جھوٹ بولتا ہے تو مولا فرمائیں گے کوئی پرچی نہیں، کوئی فیس نہیں، فرمائیں گے اللہ لعنت اللہ علی الکاذب۔ جناب شراب پیتا ہے تو آواز آئے گی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب جوا وغیرہ یہ رجس ہے شیطان کی طرف سے۔ تو نماز نہیں پڑھتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کی آواز مولا علی کے دروازے سے آئے گی۔ توجہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے تو آواز آئے گی کیا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، جس نے کسی مومن بھائی کی غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا اپنے دانتوں سے گوشت کاٹا۔ توجہ ہے، چغلی کرتا ہے، ولا تجسسوا ولا تجسسوا، قرآن کے یہ حکم آئے گا
جو بھی بیماری ہے جب دروازہ اہل بیت پہ جاؤ گے یہ خود بھی پاک ہیں تمہاری روح کو بھی پاک کر دیں گے۔ تو عزیزان کرام یہی آخری نتیجہ عرض کر رہا ہوں، صرف ایک چھوٹے سے واقعہ بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کا سچا غلام کون ہے؟ مولا نے فرمایا 1000 افراد کی بستی ہو، ایک ہمارا ماننے والا شیعہ ہو، 999 غیر ہوں، اگر ان کے نام اعمال کو تولا جائے نا 999 افراد کے نام اعمال کو ایک پلنے میں رکھ دیا جائے، ایک ہمارے ماننے والے کے نام اعمال کو دوسرے پلنے میں رکھ دیا جائے، مزہ تب ہے ایک ہمارے ماننے والے کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت بن کے زندگی گزارو، ننگو اور نہ بنو۔ سچا ہے، امین ہے، غیر بھی آ کر اقرار کریں پتہ نہیں یہ اتنا پرہیزگار، اتنا سچا، اتنا امین، دیانت دار، پتہ نہیں جن کو مانتا ہے ان کی عظمت کیا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد